رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 26 سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال، کھنکتی مٹی سے، من حمأ مسنون، یعنی کالے بدبودار گارے سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ آل انسان سے مراد اس جگہ پہلا انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، جس سے من صلصال من حمأ مسنون۔ مٹی کی کئی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، مثلا سب سے پہلے جو خشک مٹی ہے اسے تراب کہتے ہیں۔ پھر جب اس میں پانی ڈال دیں اور وہ گوندھی ہوئی مٹی ہو جائے، گارا بن جائے، تو اسے طین کہتے ہیں۔ پھر جب وہ گارا پڑا رہے اور وہ پڑے کالا ہو جائے تو اسے حمأ کہتے ہیں، من حمأ مسنون، حمأ۔ اور پھر جب وہ مزید پڑا رہے اور اس میں بدبو پیدا ہو جائے پھر وہ مسنون بن گیا، حمأ مسنون۔ اور پھر جب وہ خشک ہو جائے اور اب اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگ جائے اسے صلصال کہتے ہیں۔ اور پھر جب اس کو پکا لیا جائے آگ میں، اسی کھنکتی مٹی کو، پھر اسے فخار کہتے ہیں۔ تو اب آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ گارا، پھر وہ پڑا رہا، پھر وہ کالا ہو گیا، اس میں بدبو ہو گئی، اور پھر اس سے پیدا کیا، اور پھر وہ کھنکتی مٹی بنی، جب آواز آنے لگی اور پھر اس میں روح پھونک دی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ تو کتنا مراحل سے گزار کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر کیسے اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری اور کیسے اس کی قدرت کہ ایک مٹی ہے، گارا ہے اور کھنکتی مٹی، اور پھر جب اس میں روح پھونکی تو پھر وہ ایک انسانی شکل، اور پھر اس میں ہڈیاں اور گوشت اور خون اور یہ سارا کچھ، یہ سسٹم بن گیا مٹی سے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کاریگری ہے، اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ اس میں صلصال تک بات ہوئی ہے۔ سورۃ الرحمن میں کہا ہے من صلصال کالفخار، کھنکتی مٹی سے پیدا کیا جیسے وہ آگ کی پکی ہو، فخار۔ ہم نے پیدا کیا انسان کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کھنکتی خشک مٹی سے، من حمأ مسنون، یعنی کالے بدبودار گارے سے۔ اچھا، یہ تو انسان کی تخلیق کا طریقہ ہے۔ آگے والجان خلقناہ، اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے۔ کس سے پیدا کیا؟ من نار السموم، تپتی آگ سے۔ نار آگ، اور نار السموم اس آگ کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو، یعنی صرف آگ ہو۔ بعض اوقات آگ میں دھواں ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف آگ کے شعلے ہوتے ہیں، خوب بڑا کری ہوتی ہے جو، اور اس میں دھواں نہیں ہوتا، تو اسے نار السموم کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنوں کو پیدا کیا اللہ نے، کس سے؟ تپتی آگ سے، بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جنوں کو پیدا کیا ہم نے
اس سے پہلے تپتی آگ سے یا بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی کے بے شک میں خالقم بشرم پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون کھنکتی مٹی سے یعنی کالے بدبودار گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں درست کر لوں اسے یعنی ٹھیک بنا لوں، اس کا سانچہ بن جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور پھونکوں میں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو بس تم گر جانا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے کہہ دیا۔ پہلے تو انہیں کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں نائب بنانے والا ہوں جو میرے کام سنبھالے گا۔ انہوں نے کہا کہ تو کیوں اس کو بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جیسے سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو کیونکہ وہ جنوں کو دیکھ چکے تھے، وہ یہی کام ہی کرتے تھے، وہ پہلے بنے تھے، تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو نئی مخلوق بن رہی ہے انسان، یہ بھی وہی کام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اب میں بنا رہا ہوں، جب بنا لوں تو تم نے اس میں اسے سجدہ کرنا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اسے درست کر لوں یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک سانچے میں ڈھال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور میں پھونکوں اس میں اپنی روح۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی؟ کیا انسان میں اللہ کی روح آ گئی؟ یہ سوال ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ ساری اللہ کی ہی ہے، روح بھی اللہ کی ہے، جسم بھی اللہ کا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی ہے۔ تو یہ اس معنی میں اللہ کی روح ہے کہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر چیز کیا اللہ کی نہیں ہے؟ کس معنی میں؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مملوک ہے، اللہ کے ملک میں ہے۔ تو اس روح کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی، میری روح یعنی جو میری مخلوق ہے، جو میری ملکیت میں ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس معنی میں ہے۔ نعوذ باللہ اس معنی میں نہیں کہ اللہ کی اپنی جو ذاتی روح ہے وہ اس میں آ گئی، یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے لیے روح کا لفظ بول سکتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب ساری روحیں اللہ کی ہیں تو پھر یہاں خاص اسی کو اللہ نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا ہے؟ ہیں تو پھر ساری اللہ کی، پھر اتنا کہہ دیا جاتا کہ اس میں روح پھونکوں، لیکن اس کو اپنی روح کیوں کہا؟ یہ اعزاز کے لیے۔ بعض اوقات بڑا کسی چیز کو اپنی طرح منسوب کر دیتا ہے، یہ میرا ہے، اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے ایک گھر کو کہہ دیا بیت اللہ، اللہ کا گھر، یا مساجد کو کہہ دیا بیوت اللہ، اللہ کے گھر۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اضافت اللہ نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں، عربی اصطلاح میں اضافت برائے تشریف، یعنی کسی چیز کو شرف دینے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے نسبت اپنی طرف کر دینا۔ بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کے لیے اللہ نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے، جیسے قرآن میں کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، کیونکہ وہ بطور معجزے کی آئی تھی، تو ویسے تو ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن اس خاص ایک کو کہا اللہ کی اونٹنی ہے یہ، تو کیوں کہا؟ اس کی اہمیت کے لیے۔ تو مختلف چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، رسول اللہ، ناقۃ اللہ، بیت اللہ، اسی طرح یہ ہو گیا روح اللہ، اللہ کی روح، تو یہ اعزاز کے لیے نسبت ہوتی ہے۔ لیکن مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی روح یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کی مملوک ہے، اللہ کے ملک میں ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اس معنی میں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور پھونکوں میں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر جانا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اب وہ تخلیق ہو گئی تو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ بس سجدہ کیا
تمام کے تمام فرشتوں نے، کلہم اجمعون، کلہم کا معنی اور اجمعون کا معنی ایک ہے، اور دو بار لفظ کہا جبکہ معنی ایک ہے تاکیدی طور پر کہ سب کے سب، تمام کے تمام، ایک بھی پیچھے نہیں رہا۔ اب اسے دیکھیں، آدم علیہ السلام کا اعزاز دیکھیں اور ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ اللہ کے جتنا فرشتے ہیں سب کے سب آدم کے آگے سجدہ کیے پڑے ہیں، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں تھا، عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، وہ سجدہ صرف تعظیم کے لیے تھا جو کہ پہلے جائز ہوتا تھا۔ اب اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی روک دیا گیا ہے، عبادت تو ویسے اللہ کی ہے، عبادت کا سجدہ تو ویسے ہمیشہ اللہ کے لیے رہا، لیکن تعظیمی سجدہ جو پہلے جائز ہوا کرتا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے والدین نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، آپ پیچھے سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اب امت محمدیہ کے لیے سجدہ نہ عبادت کا ہو سکتا ہے غیر اللہ کو، اور نہ تعظیمی ہو سکتا ہے، سجدہ صرف ایک اللہ کیا گیا۔ اب فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، اس بات سے کہ ہو وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، سجدہ کرنے والوں میں اس نے اپنا نام نہ لکھوایا، وہ الگ رہا۔ قال، اللہ نے کہا، یا ابلیس ہو، اچھا یہ ابلیس تھا کون؟ یہ فرشتہ تھا، یہ جن تھا، تو حکم تو تھا فرشتوں کو، تو پھر اسے تو حکم ہی نہیں، تو پھر اس کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ اصل میں یہ تھا جن، لیکن رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اعزاز دیا تھا کہ اسے فرشتوں کے ساتھ رکھا، اور جب فرشتوں کو حکم ہوا تو چونکہ یہ ان کے ساتھ تھا، اسے بھی حکم تھا ساتھ، اور وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ اسے حکم ہے، اسی لیے اس نے یہ نہیں کہا انکار کے بعد، جب اللہ نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، حکم تو فرشتوں کو تھا، نہیں، بلکہ اس نے اور باتیں کی اور حجتیں پیش کی، تو وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ سجدہ کرنے کا حکم اسے بھی ساتھ ہے۔ قال یا ابلیس ہو، اللہ نے کہا، اے ابلیس، ما لک، کیا ہے تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ نہیں ہے تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تجھے کیا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ قال، اس نے کہا، لم اکن لاسجد لبشر، نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں اس انسان کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے پیدا کیا ہے کھنکتی مٹی سے، یعنی کالے بدبودار گارے سے، جس کو تو نے کالے بدبودار گارے سے پیدا کیا، اس انسان کو میں سجدہ کروں، میری شان کے خلاف ہے۔ یہ مفہوم مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے بیان ہوا ہے، کچھ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، کچھ آگے آئے گا، مختلف جگہوں میں بیان ہوا ہے۔ اللہ نے کہا، ایک اور جگہ آتا ہے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے، لیکن یہ تو دیکھ کہ پیدا کس نے کیا اور کیسے کیا ہے۔ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ بھی آدم علیہ السلام کا اعزاز تھا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ایک اور جگہ ہے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کیا ہے تجھے، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میرا حکم تھا؟ اللہ نے کہا جبکہ میرا حکم تھا، اذ امرتک، اس نے کہا انا خیر من، میں سے بہتر ہوں، یہ نہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے، کہا میں سے بہتر ہوں، کیسے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی شان تو اونچی ہوتی ہے، مٹی تو نیچے ہوتی ہے، قدموں تلے آتی ہے، لہٰذا میری شان اس سے اونچی ہے، میں نہیں ہوں کہ اسے سجدہ کروں
جسے تو نے کھنکتی اور بدبودار اور کالے کالے سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے کہا بس نکل جائے اس مقام سے، بس بے شک تو مردود ہے، رجیم تجھے رد کر دیا گیا ہے، تجھے رحمت سے دور کر دیا گیا۔ رجیم اصل رجم سے ہے، رجم کسے کہتے ہیں؟ سنگسار کرنا، پتھر مارنا، اور جسے پتھر مارے جائیں اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو رجیم ہے یعنی مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، تو رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک، یعنی ہمیشہ۔ باقی رہا کیا؟ قیامت کو تو ویسے ہی پھر حساب شروع ہونا ہے، تو قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ اس میں اندر یہ بات بھی آ گئی کہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، کیونکہ توبہ کوئی بھی کر لے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت پھٹکار پڑتی رہے گی، یعنی تجھے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، ہمیشہ ایسے ہی تو ابلیس شیطان رہے گا، تو مفسد رہے گا۔ شیطان کا مطلب مفسد، فسادی رہے گا۔ تو اس میں دیکھیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، کیسے وہ دھتکارا گیا؟ ایک سجدے کا انکار پہ، ایک سجدے کے انکار پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رجیم بنا دیا، اس پر لعنت کر دی۔ اور کتنا لوگ ہیں کہ انہیں سجدے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور کہ روزانہ کتنا سجدوں سے معروم رہتے ہیں، وہ روزانہ کتنے سجدوں کا حکم ہے اللہ کی طرف سے 5 نمازوں میں، اور کتنا سجدوں کے وہ انکاری ہوتے ہیں روزانہ، تو ان کا کیا بنے گا؟ اب وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، باقی سارے سجدہ، یہ بھی ان میں شامل کھڑا ہے، سارے سجدے میں گرے ہوئے، یہ کھڑا ایک طرف، یہ نہیں کر رہا۔ اب کتنا لوگ ایسے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں اور سب مومن جن کے دل میں کامل ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ کیا اللہ کا ان سے یہ سوال نہیں ہوتا ہوگا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے اس سے سوال ہوا، کیا بنے گا ان کا؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، عمل کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔